پھر مال اس کو واپس کرے۔ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی اور زیادتی کی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرے کہ جی میں حاضر ہوں، آپ جس طرح راضی ہو سکتے ہیں میں اس طرح کی سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ ایک چیز، اور اسی طرح اگر انسان اس دنیا میں اس کی تلافی نہیں چاہتا اور انسان اس دوسرے انسان سے معافی نہیں مانگتا اور اس دنیا میں اس گناہ کی تلافی نہیں کرتا، تو پھر قیامت کے دن وہاں اس انسان کے کہ جس نے کوئی زیادتی کی، کوئی مال کسی کا ہڑپ کر لیا یا حقوق العباد کے سلسلہ میں کوئی بھی نقصان کیا، تو اس نقصان کرنے والے شخص کی نیکیاں اس دوسرے شخص کو دے دی جائیں۔ وہاں پہ یہ ہوگا، وہاں کی کرنسی یہ ہے، یوں سمجھ لیجیے، جو اس صورت میں ادائیگی ہوگی۔ اور اگر ایک شخص ہے ہی گناہگار اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہے ہی نہیں جو اس کو دی جا سکے، تو پھر اس شخص کی جو بدیاں ہیں اور گناہ ہیں وہ اس کے ذمہ ڈال دی جائیں۔ دونوں صورتیں بڑی خطرناک ہیں، بڑی مشکل والی ہیں کہ جب ایک ایک نیکی کی انسان کو اشد ضرورت ہوگی، وہاں انسان کی نیکیوں کسی دوسرے شخص کے پلڑے میں ڈال دی جائیں، تو انسان اگر اس کی نیکیاں دوسرے کے پلڑے میں چلی جائیں، اس کا اپنا نام اعمال خالی ہو جائے، تو پھر وہ کس طرف جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسی دنیا کے اندر جو ہے اگر کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو نقصان دیا ہے، تو آپ اس کی تلافی کی کوشش کریں اور آئندہ اس کو دہرانے کا عزم نہ کریں۔ حضرات ذی وقار پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اکٹھے توبہ کرو۔ یہاں ایک اجتماعی توبہ کی بات بھی ہے کہ سب توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قول بیان میں فرماتے ہیں کہ یہاں ہر اس شخص کو توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے جو صاحب ایمان ہے، کہ ہر مومن کو توبہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے اندر ایک بڑی مستند ہستی ہیں اور ان کا رسالہ قشیریہ تصوف کی جو بنیادی کتب ہیں ان میں سے سمجھا جاتا ہے۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت تو اس بندے کو ہے جو توبہ کی ضرورت کو محسوس نہ کرتا۔ کوئی اگر ایسا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، مجھے توبہ کی ضرورت ہی نہیں، تو کہا کہ پھر اس شخص کو سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت ہے کہ جو توبہ کی ضرورت کو محسوس نہ کرے، کہ وہ ضرور توبہ کرے۔ تو پھر اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ایک یہ بھی مہربانی فرمائی کہ نیکوکار اور بدکار ان کو الگ الگ نہیں کیا، بلکہ سب کو کہا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجرم کی نشاندہی کر کے اس سے اللہ رب العزت توبہ کروائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہو جو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت ستاری کا مظاہرہ فرمایا کہ رب تعالیٰ ستار و عیوب بھی ہیں، پردہ پوشی فرمانے والے ہیں عیبوں کی۔ تو پروردگار عالم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی وہ خطا، وہ گناہ جس سے صرف میں واقف ہوں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا سب توبہ کرو۔ اس میں وہ گناہگار بھی توبہ کرے، نیکوکار بھی توبہ کرے، سب اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، تاکہ اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کو شرمندگی نہ ہو سب کے سامنے کہ ایسے گناہوں کے اوپر جو اس کے گناہ مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھے۔ اللہ رب العزت کو تو سب کے بارے میں معلوم ہے، لیکن وہ میاں محمد بخش صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک گناہ میرا معافی ہوئے تھے کہ دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے وہ پردے پانا۔ گناہ ہم
لیکن اگر ہمارا گناہ کسی اور کو پتہ چل جائے، ماں پیو بہن بھائی دوستوں کو پتہ چل جائے، تو وہ مشہوری کرتے ہیں، شہرت خراب کرتے ہیں، یہ ایسا ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ کیا ہے. لیکن آپ دیکھتے نہیں صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا خالق اور مالک ہماری پردہ پوشی فرمایا. یہاں بھی یہی فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ. یہاں بھی رب تعالیٰ نے اپنی صفت ستاری کا مظاہرہ فرمایا. دوستان ذوالفقار، اور جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو جو آئندہ کے لیے نصیحت بن جائے. کہ انسان، میں نے پہلے کہا کہ 3 شرائط ہیں توبہ کی، کہ ایک اپنے گناہ پہ ندامت کا اظہار کرے، دوسرا یہ کہ اس بات کا ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور تیسرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرے اور توبہ کرے. دوستان ذوالفقار، اس میں ایک چیز اور بھی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی رکنا تو ہے نہیں ہم نے گناہوں سے، باز تو آتے نہیں ہیں، عادتیں گناہوں کی پڑ چکی ہیں، تو کہیں ہم منہ سے توبہ کا لفظ نکالیں اور پھر ہم وہ توبہ توڑ بیٹھے، اس لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. یہ بات میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ یہ توبہ کے بارے میں یہ تصور جو ہے یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں. اس بات کا انتظار نہ کریں اور اس بات کے بارے میں نہ سوچیں کہ ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، ابھی جو ہے میں تو جوان ہوں، پتہ نہیں کب میں نے مرنا ہے. اس انتظار کے اندر آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا کبھی بھی توبہ کرنے میں تاخیر کا شکار نہ ہونا، جب غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، فوراً توبہ کرنا. تو یہ تصور جو ہے کہ جی ابھی توبہ کروں گا تو پھر گناہ کر بیٹھوں گا تو اس لیے ابھی توبہ نہیں کرتا جی، تو یہ تصور ایک شیطانی وسوسہ ہے. بندہ مومن کو یہی کہا گیا کہ جب بھی آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو، کوئی کوتاہی سرزد ہو، فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جھک جائیں اور اظہار ندامت کریں، آنسو بہائیں، اپنے خالق اور مالک سے معافی بھی مانگیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، آئندہ میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا. اور پھر ایک بات کہ اگر انسان یہ طریقہ اپنائے اور ایک مرتبہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گناہ سے باز بھی آ جائے تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس سے دوبارہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب آئندہ وہ توبہ نہ کرے، پھر بھی توبہ کرے. تیسری مرتبہ ہوا ہے تو پھر توبہ کرے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بات کی کہ باری تعالیٰ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں جان رہے گی، روح رہے گی، میں ان کو بہکاتا رہوں گا اور یہ غلطیاں کرتے رہیں گے اور یہ گناہ کرتے رہیں گے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری بارگاہ میں یہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں. ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان رب کی بارگاہ میں جھکتا رہے اور ندامت کے آنسو بہاتا رہے اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب میرے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. توبہ کا دروازہ انسان کے آخری سانس تک جو ہے وہ بند نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے انسان کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور انسان کو یہ پتہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا وقت اخیر آ رہا ہے. اس وجہ سے کہ انسان کا دماغ بھی کام کرتا رہتا ہے اور اس وقت تک اس کی زبان بھی کام کرتی رہتی ہے اور دل بھی کام کرتا ہے کہ وقت اخیر آ گیا ہے تو میرے بندے نے کئی گناہ بھی کیے ہوں گے، غلطیاں بھی کی ہوں گی، تو اب بھی میری بارگاہ کے اندر یہ دست سوال دراز کر دے، یہ مغفرت کا طلبگار بن جائے تاکہ میں اس کا دامن مغفرت سے بھروں. دوستان ذوالفقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. علماء کی باتیں ہیں، میں یہاں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ انبیاء کرام کس بات کے اوپر توبہ استغفار کرتے تھے. تو امام غزالی علیہ رحمہ نے جو بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات بلند ہوتے رہتے تھے، درجات بلند ہوتے رہتے تھے. جب ایک حال سے آپ دوسرے حال میں منتقل ہوتے تھے تو آپ جو پہلے والا حال ہوتا تھا اس کے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیا. اسی طرح علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری کے اندر یہ بیان کیا کہ انبیاء کرام کا استغفار کرنا یہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جب انبیاء کرام اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے کرنا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ محدثین نے یہ بیان کی کہ انبیاء کرام اور ہمارے استغفار میں ایک فرق ہے. ہم استغفار اپنے گناہوں کے اوپر کرتے ہیں اور جو انبیاء کرام ہیں وہ عبادت کر کے پھر استغفار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ باری تعالیٰ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا شاید وہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا. ہم اس بات کے اوپر جو ہے تیرا استغفار کرتے ہیں، تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. پھر ایک روایت میں حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو. میں بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کیا. وہ آج ہم جو سراپا عصیان ہیں، سراپا غفلت ہیں، صبح و شام شب و روز غفلتیں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، دانستہ و نادانستہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے. اور انسان کو تو چاہیے کہ جب بھی اس کو موقع ملے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک جائے اور وہ گناہوں پر معافی مانگے، اور ان گناہوں پر بھی جو اس نے ظاہری کیے ہیں، ان پر بھی جو باطنی کیے ہیں. اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے لیکن اس کو خود یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے گناہ سرزاد ہو رہا ہے، ان کے اوپر بھی اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے. دوستان ذوالفقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک شخص حتیٰ کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین و آسمان کا درمیان بھر جائے پھر بھی وہ معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دے. کوئی حد نہیں بیان فرمائی، بس کوئی طریقہ اختیار کریں، کوئی ندامت کے آنسو بہائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا، گانا بجانا اس کا کام تھا، خلاف شرع امور کا مرتکب ہوتا تھا. آپ نے اس کو مدینہ طیبہ سے باہر نکال دیا، کہا اس کو شہر بدر کر دو، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی پہ اچھے اثرات نہیں مرتب ہو رہے. اس کو شہر بدر کیا، سزا سنائی، وہ شہر سے نکل کھڑا ہوا، راستے میں قبرستان آ گیا. اس کے ماں اور باپ کی وہاں پہ قبریں تھیں، وہ ان کے پاس پہنچا تو اپنی سزا کی وجہ سے اس بات پہ کہ شہر مدینہ سے مجھے نکال دیا گیا، میں اتنا برا ہو گیا ہوں، میرے اعمال اتنے سیاہ ہو گئے ہیں، اس بات پہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ رونا آیا. وہاں ماں اور باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گیا اور روتے روتے اس کی تو آنکھ ہی لا گئی. اسی دوران جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دیدار سے مشرف فرمایا اور فرمایا کہ فلاں قبرستان میں جاؤ اور وہاں جو شخص بیٹھا ہے اس کو ہماری طرف سے ایک تھیلی دی، یہ تھیلی تحفہ بھی دو اور اس کو بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنا محبوب بنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، تھیلی پاس پائی، فوراً نکل کھڑے ہوئے اور جب گئے تو حیرانی کی کوئی حد نہ رہی کہ وہاں کوئی اور نہیں، وہاں تو وہی شخص بیٹھا ہے جس کو ابھی چند لمحے پہلے شہر بدر کیا تھا. آپ بہرحال حضور کا حکم تھا، اس کی پاسداری ضروری تھی، حیثیت اس کو پیش بھی کی اور ساتھ کہا کہ مجھے ایک بات بتا دیں، کام آپ نے کون سا ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے
آپ کے اوپر اتنا کرم فرمایا ہے اور آپ کو اپنے محبوبوں کی صف میں شامل کر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ بشارت سنائی گئی ہے، مجھے وہ کام ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا حضور بندہ وہی ہوں جو ابھی چند لمحے پہلے نکلا تھا، اور اس دوران نہ کوئی میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، نہ کوئی اتنے اچھے اعمال کر لیے ہیں، بس ہوا یہ کہ جب آپ نے مجھے مدینہ طیبہ سے نکالا میرا دل ٹوٹ گیا اور میں رونے بیٹھ گیا، اور روتے روتے رب کی بارگاہ میں نے سچے دل سے توبہ کی کہ اچھا باری تعالیٰ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ آج مجھے شہر بدر کیا جا رہا ہے، ماں اور باپ کی قبر کے پاس بیٹھے میں رونے لگا، میرا دل ٹوٹا، ندامت کے یہ جو دو آنسو آئے ہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید رب کی بارگاہ میں یہی قبول ہو۔ وہ کسی نے حضرت اقبال نے کہا نہ جہاں میں مجھ کو اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ملی۔ رب تعالیٰ جب کرم کرنے پہ آتے ہیں تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ انسانی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ قبولیت آتا ہے، ایک خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں بس یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ میری بارگاہ میں جھکے، توبہ کرے، کوئی بہانہ بنائے اور ادھر میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ کیونکہ جب اس کا دل ٹوٹا، یاد رکھیں یہ جو ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے سبق سیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں ڈی ٹریک ہو رہا تھا، میں اپنا راستہ بھول رہا تھا، رب تعالیٰ نے یہ سارے سلسلے میرے اوپر اس لیے کیے کہ میں اسی کو دوبارہ یاد کروں، اسی کی طرف لوٹوں۔ وہ تو اس سے سبق سیکھتے ہیں کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو دنیا تو دیکھتی ہے کہ انسان کے اوپر پریشانیاں آئی، غم آئے، غموں کے بادل آئے، اس کا دل ٹوٹا، لیکن پروردگار عالم یہ اس کے لیے بہانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاف۔ ادھر جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں، رب کریم اس پہ کرم کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم اعلان فرماتے ہیں کہ مجھے جو ٹوٹے ہوئے دل والے لوگ ہیں ان کے پاس تلاش کیا کرو۔ یعنی پروردگار عالم کی رحمت ان کے اوپر جلوہ فگن ہوتی ہے، ان کے اوپر کرم کر رہی ہوتی ہے کہ جب انسان کا یہ دل کا آئینہ ٹوٹتا ہے تو بظاہر تو انسان کا دل ٹوٹتا ہے، لیکن انسان اس وقت قرب خداوندی کے پتہ نہیں کتنے زینے طے کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور ذات الامت حضرت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ الاعراف میں واقعہ لکھا کہ جنت سے ان کو زمین پہ بھیجا گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مقصود تو یہ تھا کہ ان کو جنت سے زمین پہ بھیجا جائے، تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کی ایک پوری بارات ساتھ بھیجی جاتی اور حور و ملائک ساتھ ہوتے اور بڑے طریقے سے اس دنیا پہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا جاتا اور وہ دنیا کو آکر آباد کرتے۔ مقصود جو دنیا کی آبادی تھی، ان سراہوں، بیابانوں اور جنگلوں کو حضرت انسان سے آباد کرانا مقصود تھا، تو یہ دنیا تو اس طرح بھی بسائی جا سکتی تھی، لیکن انداز کیا اپنایا کہ بظاہر ان سے ایک لغزش اور اس طرح کی ایک صورتحال، پھر جناب آدم علیہ السلام اس کے ذریعے سے حکمت خداوندی کے تحت زمین پہ آئے۔ حضور ذات الامت فرماتے ہیں کہ لیکن جو عز و انکساری، جو گریا اور جو رب کی بارگاہ میں ان کا وہ جو ایک قرب کا تعلق ٹوٹا اور اس سے جو ایک خاص قسم کے قرب الہی کے مزید سلسلے پیدا ہوئے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ جو ایک ہجر کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا، تو فرمایا یہ گریا ازاری، یہ طاعت، یہ تواضع، یہ انکساری اور محبتوں کی یہ لازوال سلسلے شاید پھر یہ جناب آدم علیہ السلام کو نصیب نہ ہو۔ شروع سے اولاد آدم کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ پروردگار عالم جب انسان غلطی کرتا ہے اور اس پہ ندامت کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو وہ کریم اس کے اوپر کرم فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستان ذی وقار ضرورت اسی بات کی ہے، ہم خطا و نسیان کا پتلا ہیں، غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ سب سے برا انسان وہ ہے جو ایک تو غلطی کرتا ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر معافی نہیں مانگتا، رب کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام رب کے حضور جھک جائیں، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگتے رہیں، معافی کے طلبگار رہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف نہیں کرنا، وہ بھی غلطی کے اوپر ہے، اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے پکڑ نہیں کرنی، وہ انسان بھی غلطی کے اوپر ہے۔ گویا انسان کی زندگی یہ امید اور خوف کے درمیان ہے، اور حدیث پاک میں الایمان و بین الخوف و رجا، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کبھی بھی ہمیں رب کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے اور بندہ مومن کے لیے ہے ہی نہیں، اور کبھی ایسا بھی نہیں کہ اتنا ہم بے خوف ہو جائیں کہ بس جی معافی مل جانی ہے، اب جو کرتے چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ دل میں خوف خدا بھی رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت کے اوپر امید بھی رکھنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ اور میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔